دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے خالد جو کہ اسلام سے پہلے کون تھا اور کس سازشوں میں شامل تھا، رسول خدا کو کس حد تک نقصان پہنچایا، کیا کیا تکلیفیں دی، اور ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں، بہتر ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 610 بروز پیر کو پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت خالد کی عمر 24 برس تھی۔ اس عمر میں اپنے قبیلے بنی مخزوم کی عسکری قوت کا قائد بن چکا تھا، اور جو کہ بنی مخزوم کا شمار قریش کے خاندان سے تھا، اور اس کے ساتھ عسکری امور قریش کے سپرد تھا۔ قریش جو کہ خالد کے والد ولید کے احکام اور فیصلے مانتے تھے، لیکن یہ حیثیت خالد کو 24 سال کی عمر میں حاصل ہو گئی تھی۔ ولید جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دین کا بہت بڑا دشمن تھا۔ جب رسول کریم نیا دین لے کر آئے تو یہ دشمنی ولید آپ اپنے بیٹے کو ورثے کے طور پر خالد کے حوالے کر کے دنیا سے رخصت پائی۔ دوستو ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور آپ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کریں، کمنٹ کریں تو وہ بھی آپ کی بڑی مہربانی۔ خالد جو کہ صحرائی مسافر تھا اور آپ کا سفر اکثر تنہائیوں میں ہوتا تھا، ایک دن سفر کے دوران بہت تھکن ہو گیا تو تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا چاہا، تو اس آرام کے دوران آپ کو کچھ سال پہلے کا دن یاد آیا جب آپ کے عزیزوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس خواب میں دیکھا کہ میرے بابا ولید بھی شامل ہیں۔ یہ 622 کے ستمبر کی ایک رات تھی جب قریش نے رسول خدا کو آرام میں قتل کرنے کے لیے کچھ آدمی چنے جو انسانوں کے روپ میں وحشی اور درندے تھے۔ ان میں خالد جو کہ قریش کے سرکردہ جوان تھا، اور اس وقت خالد 27 سال کے تھے، تو خالد کو حضور کریم کے قتل کے سازش میں شامل کیا گیا، لیکن قتل کرنے والے گروہ میں شامل نہیں تھا۔ آپ نے اس سازش کی مخالفت بھی نہیں کی تھی۔ قاتل جب مقرر کردے وقت میں رسول خدا کو قتل کرنے گئے تو دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکان خالی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ قریش اس امید سے سوئے ہوئے تھے کہ صبح کو ہمیں خوشخبری ملے گی کہ ہمارے دین کو جھٹلانے والا قتل ہو گیا ہے، لیکن صبح کو ایک دوسرے کو مایوسی کے عالم سے دیکھ رہے تھے اور ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ محمد کہاں گیا، جبکہ رسول کریم قتل کے وقت سے بہت پہلے یثرب کے طرف ہجرت کر چکے تھے۔ خالد کے ذہن میں کچھ یادیں تھیں جس میں دیکھا گیا تھا کہ 613 کو نبوت کے 3 سال بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شام کو قریش کے سرکردہ افرادوں کو اپنے کھانے کے لیے مدعو کیا۔ اسی دوران رسول کریم نے مہمانوں سے کہا، اے بنی عبد المطلب، اللہ نے مجھے منتخب کیا کہ تمہیں ایسے مذہب کے طرف بلاؤں جو تمہارے دین کے ساتھ تمہاری عاقبت بھی آسودہ اور مسرور کرے۔ اسی طرح رسول خدا نے اپنے قریب عزیزوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو قریش کے سردار قبول نہیں کر رہے تھے، لیکن آپ کے نبوت کو دوسرے لوگ قبول کرتے جا رہے تھے، جن میں اکثریت نوجوانوں کی تھی۔ بعض مفلس لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، جس سے رسول کریم کے حوصلوں میں جان آتی گئی اور آپ کریم نے اسلام کی تبلیغ تیز کر دی۔ قریش نے دیکھا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ہم مذاق کرتے تھے وہ مقبول ہوتا جا رہا ہے۔ قریش نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف محاذ بنانا شروع کر دیا اور مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا۔ اس دوران آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ گلیوں اور بازاروں میں لوگوں کو اکٹھا کر کے دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے رہے، اور اس دوران ہی رسول خدا کی مخالفت بڑھتی جا رہی تھی، جس میں مخالفت کے قائد قریش کے 4 سردار تھے۔ ایک ولید تھا، دوسرا نبی کریم کا اپنا چاچا ابو لہب، تیسرا ابو سفیان اور چوتھا ابو حکم تھا۔ ابو لہب جو کہ مسلمانوں پر سب سے زیادہ ظلم اور تشدد کیا، جہالت کی حد تک مسلم کش تھا، جس سے اس کا نام ابو جہل آ گیا۔ تاریخ نے بھی اس کو ابو جہل کے نام سے یاد رکھا ہے، اور قریش کے لوگوں نے اتنی حد تک تکلیفیں دی کہ رسول پاک کے گھر میں غلاظتیں پھینکتے تھے،
جہاں کوئی مسلمان اسلام کے پیغام کو عام کرتا دیکھتے وہاں قریش کے لوگ آ کر ہلڑ مچاتے تھے اور دھتکارے ہوئے لوگوں کو رسول خدا کی تکلیف پہنچانے میں لگا دیا تھا۔